لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال الله: قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، اس دنیا میں انسانوں کے علاوہ اور بھی بہت ساری مخلوقات رہتی ہیں، اور ہر ایک کے زندگی کے تقاضے بھی الگ الگ ہیں. جو چیز ایک انسان کے لیے زندگی کا سبب ہے، وہی چیز دوسری مخلوق کے لیے موت کا باعث ہے. پانی کے اندر رہنا مچھلی کی حیات ہے، مچھلی کی زندگی ہے، لیکن اگر ہم انسان پانی کے اندر چلے جائیں تو وہی ہماری موت کا سبب بن جائے گا. تو ہر مخلوق کی زندگی کے کچھ اپنے اپنے تقاضے ہیں. اللہ نے جس مخلوق کو جس طرح سے پیدا کیا ہے، ہر مخلوق کے اپنے تقاضے ہیں. جب تک ان تقاضوں کو پورا نہ کیا جائے گا تب تک نہ اس مخلوق کی بقا ممکن ہے اور نہ اس کی ارتقاء ممکن ہے. بقا اور ارتقاء کے لیے اس کے جو فطری تقاضے ہیں انہیں پورا کرنا ضروری ہے. دیکھیے، عام طور سے 3 مخلوقات کا نام ایک ساتھ لیا جاتا ہے: انسان، فرشتے اور جانور. جانوروں کی زندگی کے تقاضے الگ ہیں، فرشتوں کے زندگی کے تقاضے الگ ہیں، انسان کی زندگی کے تقاضے الگ ہیں. اللہ نے جانوروں کو پیدا کیا، ان کے اندر ایک پہلو رکھا. فرشتوں کو پیدا کیا، ان کے اندر بھی ایک پہلو ہے، لیکن انسان کے اندر 2 پہلو پائے جاتے ہیں. مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں: ان اللہ عز وجل رکب فی الملائکۃ عقلا بلا شہوہ. اللہ نے جب فرشتوں کو پیدا کیا تو فرشتوں کو عقل تو عطا کی، ان کے اندر شہوت کا پہلو نہیں رکھا. وَرَكَّبَ فِي الْبَهَائِمِ شَهْوَةً بِلَا عَقْلٍ. لیکن جب جانوروں کو پیدا کیا تو ان کے اندر جو ہے وہ نفسانیت رکھی، حیوانیت رکھی، شہوانی جذبات رکھے، مگر انہیں عقل عطا نہیں کی. وَرَكَّبَ فِي بَنِي آدَمَ كِلَيْهِمَا. لیکن جب اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا تو انہیں اللہ نے جو چیز فرشتوں کو دی تھی وہ بھی عطا کی، جو چیز حیوانوں کو دی تھی وہ بھی عطا کر دی. رکب فی بنی آدم کلیہما عقلا و شہوتاً. انسان کو اللہ نے عقل بھی عطا کیا ہے، انسان کے اندر اللہ نے شہوت کو بھی رکھا ہے، انسان کے اندر جسم بھی ہے، روح بھی ہے.
جسمانی تقاضے بھی ہیں، روحانی تقاضے بھی ہیں۔ کچھ چیزیں جسمانی تقاضے کے لیے ضروری ہیں، کچھ چیزیں روحانی تقاضوں کے لیے ضروری ہیں۔ اگر جسمانی تقاضے پورے نہ ہوں گے تو انسان کا جسم مر جائے گا۔ اسی طرح سے اگر روحانی تقاضے پورے نہ کیے گئے تو انسان کی روح مر جائے گی۔ انسان کا ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ اللہ نے انسان کو دو زندگی عطا کی ہے۔ جانور کی ایک زندگی ہے، جب تک جانور زندہ ہے تب تک زندہ ہے، ادھر جانور مرا نہیں، جب جانور کا وجود ختم ہو گیا۔ لیکن انسان کو اللہ نے دو زندگی عطا کی ہے، ایک موت سے پہلے کی زندگی ہے اور ایک موت کے بعد کی زندگی ہے۔ ایک یہ دنیا کی زندگی ہے، ایک دنیا کے بعد کی زندگی ہے۔ دونوں زندگیوں کے بھی تقاضے الگ ہیں۔ دنیا کی زندگی کا تقاضا الگ ہے، آخرت کی زندگی کا تقاضا الگ ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ ایک اور صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ دنیا کے زندگی کے تقاضے یہ ہیں کہ اس دنیا میں کچھ چیزیں ہم فراہم کرتے ہیں، کچھ چیزیں اللہ ہمارے لیے فراہم کر دیتا ہے۔ اللہ نے آکسیجن اللہ نے پیدا کر دی ہے، پانی اللہ نے برسا دیا ہے، زمین کے اندر رشد و نمو کی صلاحیت اللہ نے پیدا کر دی ہے، ایک دانے میں 100 دانہ بن جانے کی صلاحیت اللہ نے پیدا کر دی ہے، ہاتھ میں طاقت اللہ نے دے دی ہے، عقل و خرد سے اللہ نے نواز دیا ہے۔ لیکن پیٹ بھرنے کے لیے ہمارے اتنا کافی نہیں ہے جب تک کہ ہم بھی کچھ نہ کریں۔ زمین میں اگنے کی طاقت اللہ نے دی ہے، جوتنا ہمیں پڑے گا، دانہ ہمیں چھڑکنا پڑے گا، فصل ہمیں کاٹنا پڑے گی، گیہوں کو آٹے میں تبدیل ہمیں کرنا پڑے گا، آٹے کو روٹی میں تبدیل کرنا ہمیں پڑے گا، ہاتھ اٹھا کے دہن تک ہمیں لے جانا پڑے گا، تب جا کے ہمارا پیٹ بھرے گا۔ تو کچھ انتظام پروردگار نے کر دیا ہے اور کچھ کام ہمیں کرنا ہے۔ یہ دنیا کے زندگی کے تقاضے ہیں۔ آخرت کی زندگی کے تقاضے اس سے مختلف ہے۔ آخرت میں سب کچھ ہم ہی کو کرنا ہے، جو کچھ کرنا ہے ہم ہی کو کرنا ہے، اور وہ سارا انتظام بھی وہاں جا کے نہیں کرنا ہے۔ دنیا کے زندگی کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے دنیا میں آنے کے بعد ہمیں انتظام کرنا ہے، لیکن آخرت کی زندگی کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اسی دنیا میں انتظام کرنا۔ وہاں اگر یہاں انتظام نہ کیا تو وہاں کچھ نہیں ملے گا، وہاں جا کر کے انتظام نہیں کرنا ہے۔ بلکہ اگر یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اس دنیا میں اللہ نے ہمیں بھیجا ہی ہے وہاں کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے۔ جن چیزوں کی ہمیں وہاں ضرورت ہوتی ہے انہیں فراہم کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں یہاں بھیجا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ گدی آپ کی خالی ہے، تشریف لائیے۔ تو وہاں کے تقاضوں کو پورا کرنے ہی کے لیے ہم اس دنیا میں اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ تو تقاضے الگ الگ ہیں، جسم کے اپنے تقاضے ہیں، روح کے اپنے تقاضے ہیں، عقلانیت کے اپنے تقاضے ہیں، شہوانیت کے اپنے تقاضے ہیں۔ جسمانی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں کچھ چیزیں عطا کی ہیں۔ ہمیں جسمانی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کھانے کی ضرورت ہے، اللہ نے اس کا بندوبست کر دیا۔ پانی کی ضرورت ہے، اللہ نے اس کا بندوبست کر دیا۔ آکسیجن کی ضرورت ہے، اللہ نے اس کا بندوبست کر دیا کہ اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو ہمارا وجود اس دنیا میں خطرے میں پڑ جاتا۔ عزیزو، روحانی وجود کو بھی باقی رکھنے کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہے۔ اگر پانی نہ ہوتا تو ہمارا یہ حیوانی وجود جو ہے، یہ ہمارا جسمانی وجود ختم ہو جاتا۔ اسی طرح سے وہ نعمتیں جو اللہ نے ہمیں
روحانی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے دی ہیں۔ وہ کون سی نعمتیں ہیں؟ وہ نعمت توحید ہے، وہ نعمت نبوت ہے، وہ نعمت امامت ہے۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم اپنے عقلانی وجود کو باقی رکھ سکتے ہیں۔ عقلانی وجود کی بقا اور ارتقاء کا انحصار انہی پر ہے۔ انہیں اگر زندہ رکھنا چاہتے ہیں، ان کو اگر ترقی دلانا چاہتے ہیں، یہ تین نعمتیں ہمارے سامنے ہیں۔ نعمت توحید ہے، نعمت نبوت ہے، نعمت امامت ہے۔ یہ تینوں نعمتوں کے دو مرحلے ہیں۔ ایک مرحلہ قلب کا مرحلہ ہے، عقیدے کا مرحلہ ہے، دوسرا مرحلہ عمل کا مرحلہ ہے۔ توحید کہ دو مرحلے ہیں، نبوت کے دو مرحلے ہیں، امامت کے دو مرحلے۔ پہلا مرحلہ ہے توحید کو سمجھنا ہے کیا توحید، توحید کسے کہتے ہیں، شرک کیا ہے، کون کون سی چیزیں وہ ہیں کہ اگر ہم اس میں مبتلا ہو گئے تو موحد بننے کے بجائے ہم مشرک ہو جائیں گے۔ پیغام توحید کیا ہے، تقاضۂ عقیدہ توحید کیا ہے، یہ وہ مرحلہ ہے جو عقل کا مرحلہ ہے، قلب کا مرحلہ ہے، عقیدے کا مرحلہ ہے۔ قلب اور عقل اور عقیدے کے مرحلے سے گزر جانے کے بعد دوسرا اہم مرحلہ ہے عمل کا مرحلہ ہے۔ کیونکہ اگر صرف ہم قلب کے مرحلے پر رک گئے، عقل کے مرحلے پر رک گئے، عقیدے کے مرحلے پر رک گئے، جیسا کہ ہمارے ہاں عام لوگوں کا خیال ہے کہ عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے، بقیہ سب چلتا ہے۔ اگر عقیدہ صحیح ہے، عقیدہ ٹھیک ہے تو بقیہ سب چیزیں چلتی ہیں۔ اب یہ تو ایسے ہی ہے کہ آپ فارمیسی خرید لیجئے مگر فارمیسی کی دواؤں کو استعمال نہ کیجیے۔ پوری فارمیسی بھی اگر آپ اس کے پاس موجود ہو، اگر ان دواؤں کو استعمال نہ کیا تو جس بیماری میں مبتلا ہیں اس سے نجات کا امکان نہیں ہے۔ اسی طرح سے روحانی مرحلوں کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے یقیناً عقیدہ ضروری ہے، عقیدے کے بغیر کام نہیں چلے گا، لیکن عقیدہ کافی نہیں ہے، بلکہ عقیدے کے بعد عمل کا مرحلہ ہے۔ دونوں کا وجود ہوگا تب ہمارے روحانی تقاضے پورے ہوں گے، تب ہمارے آخرت کے تقاضے پورے ہوں گے، تب وہ زندگی جو اصلی زندگی ہے، جو دنیا کی زندگی کے بعد شروع ہوگی، اس زندگی کو ہم زندگی کہہ سکتے ہیں۔ عزیزو، پہلا مرحلہ کون سا مرحلہ عرض کیا؟ پہلا مرحلہ عقیدے کا مرحلہ ہے، سمجھنے کا مرحلہ ہے، عقل کا مرحلہ ہے، قلب کا مرحلہ ہے کہ توحید کیا ہے، اس کے دلائل کیا ہیں، توحید کی قسمیں کیا ہیں، اقسام توحید، توحید ذات ہے، توحید صفات ہے، توحید افعال ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طریقے سے نبوت کی کیا دلیلیں ہیں، کون نبی ہے، امامت کیا ہے، امامت کا مفہوم کیا ہے، پیغام توحید کیا ہے، پیغام نبوت کیا ہے، پیغام امامت کیا ہے، کیونکہ جب تک پیغام کو سمجھیں گے نہیں تو عمل کس چیز پہ کریں گے۔ یہ پہلا مرحلہ، یہ پہلے مرحلے کی جو نعمت ہے، اسے ہم کس طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ پہلا مرحلہ روحانی زندگی کا وسیلہ ہے، ذریعہ ہے۔ ان وسائل کو ہم حاصل کیسے توحید کو سمجھ سکتے ہیں، کیسے نبوت کو سمجھ سکتے ہیں؟ سمجھیں گے نہیں تو عقیدہ کہاں سے ہوگا؟ کیونکہ بغیر فہم عقیدہ کسی کام کا نہیں ہوتا ہے۔ البتہ سمجھنے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ انسان خود سے تحقیق کرے، خود سے جستجو کرے، گہرائی میں اتر جائے، برسہ برس اپنی زندگی کو صرف کرے، اور تحقیق کرنے کے بعد جو دلائل ہمیں حاصل ہوئے اس کی روشنی میں توحید کو قبول کیا، نبوت کو قبول کیا، امامت کو قبول کیا، قیامت پر ایمان لائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ محققین نے جو تحقیق کی ہے، جستجو کی ہے، ان کی تحقیق سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ وہی کام جو ہر فیلڈ میں کرتے ہیں، وہی کام جو ہر میدان میں ہم انجام دیتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، بیمار پڑتے ہیں یا خود ڈاکٹر بنتے ہیں یا ڈاکٹر کی تجویز کردہ دواؤں سے استفادہ کرتے ہیں۔ گھر بنانا ہے یا خود انجینئر بن کر کے نقشہ بنا لیتے ہیں یا انجینئر کے بنائے ہوئے نقشے پر عمل کرتے ہوئے اپنی عمارت تعمیر کرتے ہیں۔ تو دو طریقہ ہے توحید کو سمجھنے کا، دو طریقہ ہے نبوت کو سمجھنے کا، دو طریقہ ہے امامت کو سمجھنے کا۔ ایک طریقہ
خود تحقیق کریں۔ قرآن مجید نے ایک آیت میں دونوں چیزوں کو بیان کر دیا، فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، ہر گروہ سے، ہر فرقے سے، ہر قبیلے سے کچھ افراد اٹھیں جو گہرائی کے ساتھ دین کو سمجھیں۔ یہ پہلا والا ہو گیا، ڈائریکٹ براہ راست خود اپنی تحقیق ہے، خود اپنی جستجو ہے، علم کے اس مرحلے پر پہنچ گئے کہ اگر ہم سے پوچھا جائے تو ہم توحید کی دلائل کے انبار لگا دیں گے۔ دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا، اور دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ جب وہ تعلیم حاصل کر لیں، گہرائی سے انہوں نے علم کو سمجھ لیا، تفقہ کر لیا، دلائل کا انبار اپنے پاس لگا لیا، اب واپس آ کر کے اپنی قوم کو اس سے آگاہ کریں۔ جب ظاہر سی بات ہے، قرآن کہتا ہے کہ جنہوں نے تحقیق کی ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ پلٹ کر کے آ کر کے اپنی قوم کو سمجھائیں، تو کاہے کے لیے سمجھائیں؟ اسی لیے نا کہ قوم سمجھے۔ اگر قوم کو سمجھنا ہی نہیں ہے تو انہیں سمجھانے کے لیے کاہے کو بھیجیں گے؟ میری کیوں زحمت دی جائے گی؟ آپ ڈاکٹر سے کہتے ہیں صاحب ڈاکٹر صاحب جائیے، اب دیہات میں جو ہے بہت بیمار لوگ ہیں، وہاں کوئی ڈاکٹر نہیں، آپ کی ذمہ داری، آپ نے پڑھ لکھ لیا ہے نا، جائیے جا کر کے ان کا علاج کیجئے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے نا کہ گاؤں والوں کی کیا ذمہ داری ہے کہ ڈاکٹر کے مشورے پہ عمل کرنا، ڈاکٹر کی تجویز کردہ دواؤں کو استعمال کرنا۔ لیکن اگر یہ طے نہیں، گاؤں والوں کی ذمہ داری ہے کہ ڈاکٹر کی کوئی بات نہیں سننا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ڈاکٹر کو ایسی جگہ پر بھیجنا حماقت ہی تو کہلائے گی۔ پروردگار جب یہ کہہ رہا ہے کچھ لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے، کچھ لوگوں کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ جائیں اور جا کر کے گہرائی سے توحید کو سمجھیں، نبوت کو سمجھیں، امامت کو سمجھیں، سمجھنے کے بعد پلٹ کر کے اپنی قوم کے درمیان آئیں اور آنے کے بعد انہیں ان حقائق سے آشنا کرائیں، بتائیں جو بات انہوں نے 30-40 سال کی محنت کے بعد سمجھا ہے، وہ چند منٹ میں آ کر کے اپنے قوم کو بتا دیں کہ توحید یہ ہے، نبوت یہ ہے، امامت یہ ہے۔ اور قوم کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر ان کے پاس اتنا وقت اور صلاحیت نہیں ہے کہ وہ خود جا کر کے گہرائی سے باتوں کو سمجھیں، تو جو لوگ گہرائی سے سمجھ کے آئے ہیں، صاحب تقویٰ بھی ہیں، صاحب یہ پرہیزگار بھی ہیں، متقی بھی ہیں، ان کا کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ کو حقائق سے آگاہ اور آشنا کریں، آپ جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، ان کے کردار اور کیریکٹر سے آپ واقف بھی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے عوام کی ذمہ داری ہے۔ عزیزو، یہ حصول علم چاہے براہ راست سمجھیں یا بالواسطہ سمجھیں، یہ مستحب نہیں ہے، واجب ہے۔ دونوں میں سے جو طریقہ چاہیں اپنا لیں، لیکن بہرحال کوئی نہ کوئی ایک طریقہ اپنانا واجب ہے، ضروری ہے، بلکہ واجبات میں سب سے زیادہ واجب ہے۔ میں نے عرض کیا کہ جسمانی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کھانے کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، آکسیجن کی ضرورت ہے، ان تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کرنا بھی ہمارا فریضہ ہے۔ پیٹ بھرنے کے لیے محنت مشقت کرنا ہمارا فریضہ ہے تاکہ جسم باقی رہ جائے، کیونکہ یہ جسم اللہ کی امانت ہے، اس کی حفاظت ہمارا فریضہ ہے۔ جس طرح سے جسم کی حفاظت ہمارا فریضہ ہے، اسی طرح سے روح کی حفاظت بھی ہمارا فریضہ، کیونکہ عرض کیا کہ ہمارے اندر ایک پہلو نہیں ہے، انسان کو اللہ نے دو پہلو خلق کیا ہے، تقاضائے جسم بھی ہے، تقاضائے روح بھی ہے۔ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہمیں یہ احساس دلانے کے لیے کہ جو چیزیں روح سے تعلق رکھتی ہیں، جن چیزوں کا تعلق آخرت کی زندگی کے تقاضوں سے ہے، انہیں سمجھنا کتنا ضروری ہے، انہیں جاننا کتنا ضروری ہے۔ مولا فرماتے الا اِنَّا طلب العلم اوجب علیکم من طلب المال، مال حاصل کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، ڈیوٹی ہے، کیونکہ ظاہر سے بات ہے جسمانی تقاضے پورا کرنا، اور میں نے عرض کیا کہ یہ بدن اللہ کی امانت ہے، بیوی بچے بھی کیا ہیں؟ اللہ کی امانت ہیں۔ ہماری بیوی، ہمارے بچے، ہمارے بیوی ہمارے بچے ہونے سے پہلے یہ اللہ کی امانت ہیں،
جنہیں اللہ نے بیوی اور بچوں کی شکل میں ہمیں دیا ہے ایک ذمہ داری کے طور پر، ایک ڈیوٹی کے طور پر، تو ظاہر سی بات ہے ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور ضرورتوں کو بغیر جاب کیے، بغیر کاروبار کیے، بغیر بزنس کیے تو ضرورتیں نہیں پوری ہو سکتی۔ دو ہی طریقہ ہے، یا محنت کر کے حلال کی کمائی حاصل کریں یا دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلائیں، وہی طریقہ ہے نا بھائی۔ پیٹ بھرنے کا دو طریقہ ہے، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ خود کمائیں، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں۔ اسلام نے ہاتھ پھیلانے کی اجازت نہیں دی ہے۔ بھیک مانگنا اسلام میں حرام ہے، ناجائز ہے۔ ہاں اگر موقع یہ آ جائے جس کے بغیر ہماری زندگی نہ بچے گی، بھوک سے مر جائیں گے، تو زندگی بچانا بہرحال واجب ہے، ضروری ہے، وہاں ہمیں اجازت دی گئی ہے سوال کرنے کی، ہاتھ پھیلانے کی، ورنہ عام حالات میں صرف تناسائی کے لیے، سہولت کے لیے، جیسا کہ بہت سے لوگ کرتے ہیں ایسا، اسلام نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ اپنا بوجھ دوسروں پر لاد دینا، اسلام دوسروں کا بوجھ اٹھانے کی دعوت دیتا ہے، اپنا بوجھ کسی پر لادنے کی دعوت نہیں دیتا ہے۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لعن اللہ من کل علی الناس، خدا لعنت کرے اس شخص پر جو اپنا بوجھ دوسروں پر ڈال دے۔ ہم عام طور سے فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا بوجھ کوئی اٹھا لے، مثلا ہم کہیں جا رہے ہیں، ٹیچی ہم اٹھائے ہوئے ہیں، دلی تمنا ہوتی کوئی آئے اور آ کر کے ہمارے ہاتھ سے لے لے، اور اسے ہم قابل فخر سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اسلام سروس لینے کا نام نہیں ہے، اسلام سروس دینے کا نام ہے۔ دوسروں سے خدمت لینا فخر نہیں ہے، کسی مذہب میں ہو تو ہو، کسی آئیڈیالوجی میں ہو تو ہو، کسی تہذیب میں ہو تو، اسلام میں نہیں ہے۔ آپ اگر ہمارے ائمہ طاہرین علیہ السلام کو دیکھیں، ہمارے مذہبی رہنماؤں کو دیکھیں، ان کے اندر، البتہ جو حقیقی مذہبی رہنما ان کی بات کر رہا ہوں، ہمارے جیسے نقلی لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، اگر آپ ان کی زندگیوں کو دیکھیں، وہ خدمت لینا فخر نہیں سمجھتے تھے، خدمت کرنا فخر سمجھتے تھے۔ چاہے وہ امیر المومنین کی حیات طیبہ ہو، امام حسن ہو، امام حسین ہو، امام زین العابدین ہو، جتنی بھی یہ شخصیتیں ہیں، وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کسی سے مدد مانگتے نظر نہیں آتے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام، مولا کی سیرت یہ تھی، مولا کی شان یہ تھی، مولا کوشش یہ کرتے تھے جب حج کے لیے جاتے تھے، ہم لوگ بھی حج یا زیارات میں جاتے ہیں تو عموماً کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ قافلہ مل جائے جہاں ہمارے جان پہچان کے لوگ ہیں۔ مولا کی کوشش یہ ہوتی تھی اس قافلے میں شامل ہوں جہاں جان پہچان کا کوئی نہ ہو۔ مصلحت کیا ہوتی تھی مولا کی؟ دیکھیے ظاہر سے بات ہے، قوم کا ایک یہ جو ہے مزاج ہے کہ وہ اپنے مذہبی رہنماؤں کی خدمت کرنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں، یہ ان کی سعادت ہے، یہ ان کی شرافت ہے کہ وہ خدمت کرنا۔ اگر کسی مجمع میں ہم جیسا چھوٹا سا بھی مولوی پہنچ جاتا ہے تو وہ بھی بہرحال کوشش یہی کرتے ہیں، ہم سے کبھی نہیں کہا جائے گا کہ مطلب آپ یہ کام کر دیجئے، ہمارا کام بھی، ہمارے پلیٹ بھی دھلنا وہ اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں۔ تو اگر امام کہیں موجود ہو تو پھر امام سے کون خدمت لے گا؟ کوئی امام کو کام کرنے دے گا؟ کھانے کے بعد کوئی امام کو اپنی پلیٹ دھلنے دے گا؟ ہرگز نہیں۔ اسکے ہم جیسے چھوٹے افراد کے ساتھ یہ برتاؤ ہوتا ہے، مگر امام یہ نہیں چاہتے ہیں کہ اپنا بوجھ کسی پھیلا دے، امام یہ نہیں، لہذا ایسا قافلہ ڈھونڈتے تھے جہاں کوئی امام کو پہچانتا نہ ہو، جہاں انہیں کوئی جاننے والا نہ ہو۔ امام حج پہ جا رہے ہیں، ایک ایسے قافلے میں امام کو کوئی نہیں جانتا، ظاہر سی بات ہے، وہ زمانہ میڈیا کا زمانہ تو تھا نہیں، ذرائع ابلاغ تو تھے نہیں، کہ آج کل تو کہیں کسی نے ایک نے مجلس پڑھی، تھوڑی دیر میں پوری دنیا میں اس کی تقریر پہنچ جاتی ہے، اسے لوگ پہچاننے لگتے ہیں۔ امام کا نام تو سنا ہے لوگوں نے کہ ہاں علی ابن الحسین ہیں، امام حسین کے فرزند ہیں، علی کے پوتے ہیں، امام وقت ہیں، فضیلتوں کے مالک ہیں، یہ سب جانتے ہیں، مگر کون ہیں شکل سے نہیں پہچانتے ہیں۔ امام قافلے میں شامل ہو گئے، اب ظاہر سی بات ہے کہ ہر قافلے میں
ایک دوسرے کی لوگوں کو یہ جو ہے ضرورت تو پڑتی ہی ہے، کبھی صحت ہے، کبھی بیماری ہے۔ مثال تو ایک صاحب نے کہا میرے سر میں بڑا درد ہو رہا ہے، امام فوراً سرحانے بیٹھ گئے، لاؤ تمہارا سر دبا دے۔ اچھا لگتا ہے نا کوئی ہمارا سر دبا دے، جس کو سر درد ہو رہا ہو، اب وہ بیٹھے سر دبا رہے ہیں۔ ایک نے کہا آج تو میں پیدل بہت چلا ہوں، میرے پیر میں بہت درد ہو رہا ہے، امام فحش کر کے اس کا پیر دبا رہے ہیں، کسی کا کپڑا دھل رہے ہیں، کسی کی پلیٹیں دھل رہے ہیں۔ اچھا اگر قافلے میں کوئی ایک ایسا آدمی مل جائے تو لوگ اس کو یہ جو ہے بیچارہ ہی سمجھتے، ایک بیچارہ تھا، اور سب لوگ چاہتے ہیں اس سے کام لینا۔ ہم نے عرض کیا کہ ہمارا کلچر خدمت کرنے والا نہیں ہے، خدمت لینے والا ہے۔ ہم خدمت کو فخر نہیں سمجھتے ہیں، خدمت کرنا ہمارے لیے باعث فخر نہیں، جتنا باعث فخر خدمت لینا ہے۔ سروس دینا باعث فخر نہیں ہے، سروس لینا باعث فخر ہے۔ کوئی امام کو بلا رہا ہے، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، ادھر، امام کبھی ان کے پاس، کبھی ان کے پاس، کبھی ان کے پاس۔ کون امام؟ وہ امام جس کا بہترین مشغلہ تھا عبادت خدا، وہ امام جس کا بہترین مشغلہ تھا سر سجدے میں رکھنا، تبھی تو سید الساجدین کا لقب ملا تھا۔ وہ امام جس کا بہترین مشغلہ اپنے معبود سے راز و نیاز کرنا ہے، تبھی تو زین العابدین کا لقب ملا تھا۔ وہ امام مصلی چھوڑ کر کے ان کا سر دبا رہا ہے، ان کا پیر دبا رہا ہے، ان کے لیے کھانا پکا رہا ہے، ان کی جو ہے پلیٹیں دھل رہا ہے، ان کا کپڑا دھل رہا ہے۔ اگر ہم سے کبھی کوئی کہتا ہے صاحب جی وہ چلیے اگر آپ میرا فلاں کام ہے، میرا بچہ بیمار ہے، آپ تھوڑا سا چلیے آصف صاحب کے پاس چلیے، یعقوب صاحب کے پاس، حسین عباس صاحب کے پاس چلیے، ذرا سا میرے بچے کا ہو جائے گا، عادل صاحب سے کچھ آپ ایک فون۔ آپ دیکھ لیجیے آج شب جمعہ ہے بھائی، شب جمعہ ہے، عبادت کی شب ہے، دعائے کمیل میں میں مصروف ہوں، کہاں میرے وقت ہے، میرے پاس وقت ہے کہ میں آپ کے پیچھے بھی۔ یہی نا ہمارا مثال ہے بھائی۔ امام علیہ السلام سے زیادہ عاشق عبادت کون ہو سکتا تھا؟ جس وقت وہ سر دبا رہے ہیں اس وقت جا کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، عشق ہے امام کا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ خدمت خلق کا کتنا اجر ہے، کتنی اہمیت ہے خدمت خلق دینی اعتبار سے۔ ظاہر سی بات ہے امام کا کوئی عمل دین سے ہٹ کے تو نہیں نہ ہے۔ ہمارا عمل تو ہو سکتا ہے کہ ہم نماز کے وقت دیدار بن جاتے ہیں، دکان پہ آنے کے بعد دنیا ہزار بن جاتے ہیں، لیکن امام کا تو کوئی زندگی کا لمحہ ایسا نہیں ہے جو دین سے خالی ہو، دین سے جدا ہو، دین سے الگ ہو۔ ایک شخص آ گیا قافلے میں جو امام کو پہچانتا تھا، اس نے جب دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ارے قیامت آ جائے گی، امام زین العابدین اور فلاں انسان کے پیر دبائیں۔ اس نے کہا قافلے والوں تم جانتے ہو کہ تم کتنا بڑا گناہ کر رہے ہو، کس سے تم خدمت لے رہے ہو؟ کون ہے یہ؟ تو بیچارہ بڑا سیدھا، ہاں کون جانتے ہو؟ کون ہے؟ علی ابن الحسین۔ عرض کیا کہ نام سے تو لوگ واقف تھے، شکل نہیں پہچانتے۔ اب یہ سننا تھا سب امام کے قدموں پہ گئے، مولا ہمیں معاف کر دیے گا، مولا ہم نہیں جانتے تھے۔ امام نے اس نئے آنے والے مسافر سے کہا کہ تم نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ، تم نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ۔ تو بہرحال ہمارے جسمانی تقاضے ہیں، ہمارے کچھ ضرورتیں ہیں، ہمارے اپنی ضرورت، بیوی بچوں کی ضرورت، تو کام تو کرنا پڑے گا، مال تو حاصل کرنا ہے۔ آیا مال کا حاصل کرنا زیادہ اہم ہے یا ان معلومات کا حاصل کرنا زیادہ اہم ہے؟ توحید کی معرفت حاصل کرنا زیادہ اہم ہے، نبوت کی معرفت حاصل کرنا زیادہ اہم، امامت کے تقاضوں کو سمجھنا زیادہ اہم ہے۔ یہاں پہ آ کر کے مسئلہ ہو جاتا ہے۔ عموماً ہم لوگ حصول مال کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ اگر کسی سے کہا جائے کہ آپ کو ارے بھائی وقت کہاں ملتا ہے کہ جو ان چیزوں کا یہ جو ہے مطالعہ کا، ٹھیک ہے آپ تحقیق نہیں کر سکتے ہیں، کم سے کم محققین کی تحقیق سے استفادہ تو کر سکتے ہیں۔ آپ اجتہاد نہیں کر سکتے ہیں، مجتہد کے توضیح المسائل کو تو پڑھ سکتے ہیں، شہید مطہری کی لکھی ہوئی کتابوں کو تو پڑھ سکتے ہیں۔ شہید مطہری نے جو کتاب برسہ برس کی تحقیق کے بعد لکھا ہے، آپ 2 گھنٹے اسے تو پڑھ سکتے ہیں نا، ہمیں ٹائم کہاں بچتا ہے۔ مولا فرماتے الا وَإِنَّا طَلَبَ الْعِلْمِ أَوْجَبُ عَلَيْكُمْ مِنْ طَلَبِ الْمَالِ،
آگاہ ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ۔ علم کا حاصل کرنا، کون سا علم؟ علم توحید، علم نبوت، علم امامت، اس کا حاصل کرنا تمہارے اوپر مال حاصل کرنے سے زیادہ واجب ہے۔ مال حاصل کرنے کے لیے منع نہیں ہے، وہ بھی کوشش کرنا ہے، لیکن اگر دونوں کے درمیان ٹکراؤ ہو جاتا ہے، اتنا پیسہ مل گیا کہ زندگی بچ سکتی ہے، پیٹ بھر جائے گا ہمارا، چٹنی روٹی بھر ہو گیا ہے، ہاں ابھی یہ جو ہے بکرے کا گوشت خریدنے والا پیسہ نہیں ہوا ہے، تو جائیں ایک آدھ گھنٹہ اور کام کریں تاکہ چٹنی روٹی سے نکل کے بکرے کے گوشت کی جو ہے منزل آ جائے۔ بھینس کے گوشت کا پیسہ تو ہو چکا ہے، مگر بکرے کے گوشت کا پیسہ نہیں ہوا ہے، ادھر جائیں یا ادھر آئیں۔ الا ان طلب العلم اوجب علیکم من طلب المال، آگاہ ہو جاؤ کہ علم کا حاصل کرنا تمہارے اوپر مال حاصل کرنے سے زیادہ اہم ہے۔ فإن المال مقسوم مضموم قد قسمه عادل بینکم وضمنه وسیفی لکم۔ کیوں زیادہ علم کا حاصل کرنا مال کے حاصل کرنے سے زیادہ اہم ہے؟ اس لیے کہ مال تو بڑھ چکا ہے، معین ہو چکا ہے کہ قمر صاحب کو کتنا پیسہ ملنے والا ہے، عسکری کو کتنا ملنے والا ہے، یہ معین ہو چکا ہے، بٹ گیا۔ بانٹنا کسے ہے؟ قد قسمہ بینکم عادل، بانٹنے والا بھی عادل ہے۔ قمر صاحب کے مقدر میں لکھا 1 کروڑ، ہمارے مقدر میں لکھا 1 لاکھ، تو یہ ظلم کی بنیاد پر نہیں ہے، اس کی مصلحتوں کی بنیاد پر ہے۔ اگر پیسہ کم ملنا یا پیسہ زیادہ ملنا یہ انسان کے لیے اس کی فضیلت کا باعث نہیں، نہ زیادہ ملنا فضیلت ہے، نہ کم ملنا نقص اور عیب کی بات ہے۔ کون کتنا بوجھ اٹھا سکتا ہے؟ ایک بچہ ہے، ایک بچے کے اوپر آپ 50 کلو بوجھ لا سکتے ہیں؟ ان کے اوپر اگر آپ 20 کلو کا بوجھ لاد دیں یا آسانی سے اٹھا لیں گے، اس بچے پہ لاد دیں تو نہیں اٹھا سکے گا۔ مال مل جانے کے بعد قصہ تمام تو نہیں نہ ہوتا۔ جتنا مال ملا ہے سارے مال کا قیامت میں حساب بھی دینا ہے۔ اگر اس اینگل سے آپ دیکھیں، اس نقطہ نظر سے دیکھیں، جتنا زیادہ مال اتنے حساب زیادہ۔ بھئی 100 روپے کا حساب دینا آسان ہوتا ہے، 1 کروڑ کا حساب دینا 100 روپے کے مقابلے میں مشکل ہوتا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی نقطے کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ قیامت میں حساب دینا ہے، دانے دانے کا حساب دینا ہے ہمیں قیامت کے دن، اور وہ بھی حساب کس طرح سے دینا ہے؟ ایئر کنڈیشن روم میں صوفے پر بیٹھ کے حساب نہیں دینا ہے، اگرچہ پسینہ وہاں بھی آ جاتا ہے۔ قیامت کا عالم یہ ہوگا کہ زمین اس طرح سے جل رہی ہوگی کہ انسان ایک پیر اٹھائے گا، ایک پیر رکھے، ایک پیر اٹھائے گا، کیوں جل رہا ہے بھائی؟ رکھے گا کیوں؟ وہ یہ جو ہے دوسرا والا جل رہا ہے، اسے تو اٹھا لیں۔ دل تو چاہتا ہے کہ دونوں ہی پیر اٹھا لیں، مگر دونوں پیر اٹھا نہیں سکتے ہیں، گر جائیں گے۔ ایک پیر اٹھاتا ہے، ایک پیر رکھتا ہے، ایک پیر اٹھاتا ہے، ایک پیر رکھتا ہے، اتنی زمین جل رہی ہو، ایسے عالم میں حساب دینا ہے۔ حضور نے امت کو سمجھانے کے لیے اس طرح سے سمجھائیں کہ بات دل و دماغ میں بیٹھ جائے۔ آخر ایک دفعہ ہوتا ہم تقریر کر رہے ہیں، مجلس پڑھ رہے ہیں، ممکن ہے 4 جملہ سنا، 2 جملہ نہیں سنا، لیکن جب عملی شکل میں کوئی چیز پیش کی جاتی ہے، آج کے زبان میں کہہ رہے ہیں اسٹیج شو اگر کر دیا جائے، اسٹیج پر اگر بیان کر دی جائے، دکھا دیا جائے عملی طور پر، تو اس کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ جناب مختار کے واقعات بہت سارے بیان ہوتے تھے مجلسوں میں، بات کھوپڑی میں آتی نہیں تھی۔ مختار نامہ آ گیا، جن لوگوں نے مختار نامہ دیکھا وہ پورا ذہن میں بیٹھ گیا۔ مولا کائنات کے اوپر پورا سیریل آ گیا، اب وہ پوری تاریخ بیٹھ گئی۔ پیغمبر چاہ رہے ہیں عملی شکل میں انہیں وہاں کے حساب کی کیفیت سمجھا دی جائے۔ حضور اکرم نے 2 درہم جناب سلمان کو دیا، 2 درہم جناب ابوذر کو دیا، جاؤ خرچ کرو۔
اجازت ہے خرچ کرنے کی. اب حلال ترین پیسہ ہے، اسے خرچ کرنے میں کوئی سوچنا تو نہیں نہ ہے. کیا پتہ یہ حلال ہے، کیا پتہ نہیں حلال ترین پیغمبر کا دیا ہوا پیسے میں کوئی شک و شبہ. محمد عسکری کے پیسے میں تو آپ شک کر سکتے ہیں، گنجائش. البتہ شک کرنا نہیں چاہیے کسی کے بارے میں، یاد رکھیے گا. اسلام ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے بارے میں شک کرنے کی اجازت نہیں دیتا، نہ اس کے مال کے سلسلے میں. ہاں ثابت ہو جائے بات الگ ہے. اپنی آنکھوں سے آپ نے دیکھا کہ جی میں فلاں صاحب کی جیب کاٹ رہا تھا تو وہ بات الگ ہے، لیکن شاید کاٹ کے لائے ہوں. نہیں، آپ کو یہ کہنا ہے کہ ان کا مال صحیح، کیا پتہ انہوں نے خمس نکالا کہ یہ نہیں، انشاءاللہ یہ خمس دے چکے ہیں. ہمیں شک کرنے کی ضرورت، مگر گنجائش تو ہے نا. ہمارے مال میں، محمد عسکری کے مال میں شک کی گنجائش ہے. ہو سکتا ہے کہ ناجائز پیسہ ان کے پاس ہو، لیکن پیغمبر کے مال میں وہاں تو شک کی گنجائش بھی نہیں ہے. ہمارے مال میں شک کی گنجائش ہے، مگر آپ کو شک کرنا نہیں چاہیے. یہ ہماری تہذیب ہے اسلام کی. پیغمبر نے 2 درہم جناب سلمان کو دیا، 2 درہم جناب ابو سے، جاؤ خرچ کرو. جب دونوں نے خرچ کر لیا اپنے اپنے طور پر پیسے کو، تو پیغمبر نے بلایا کہ آؤ حساب دو. حساب کے لیے بھی وہ میدان محشر کو تیار کیا رسول خدا نے. ایسے نہیں حساب ہونا ہے. 2 بڑے بڑے پتھر منگائے تو اچھی طرح سے گرم کر لیا. دھوپ تو نکلی یہی ہے، عرب کی دھوپ کھوپڑی کھول رہی ہے. قیامت کا آسمان تو تیار ہے، زمین بھی تیار کر دیا پیغمبر نے. بڑے بڑے پتھروں کو گرم کر کے پہلے ابو ذر سے کہا، ابو ذر پتھر پہ کھڑے ہو جاؤ، بتاؤ 2 درہم کا کیا کیا. ظاہر سے بات ہے ابو ذر بھی کوئی حرام میں تو خرچ کرنے والے نہیں ہیں نا. یا رسول اللہ سنیما دیکھنے گئے تھے، وہ فلاں گئے تھے، نہیں. کیا کیا 2 درہم تم نے؟ یا رسول اللہ 2 درہم آپ نے ہمیں دیا، ہم نے روٹی خریدی، کھجور خریدی، گوشت خریدا، کپڑا لیا، برتن لیا، صابن لیا، جو بھی حلال سارا خرچہ تھا. لیکن جب تک لسٹ ختم نہ ہو جائے تب تک تو پتھر پہ کھڑے رہیں گے. وہ پیر جل رہا ہے، ایک پیر اٹھا رہے ہیں، ایک پیر رکھ رہے ہیں، پریشان ہیں، مگر جب تک لسٹ ختم نہ ہو جائے پتھر سے نیچے نہیں آ سکتے ہیں. لسٹ ختم ہو گئی، نیچے آ گئے. سلمان اب تم آ جاؤ. جناب سلمان پتھر پہ آئے، یا رسول اللہ 2 درہم آپ نے ہمیں دیے، ہم نے فقیر کو دے دیا، خدا حافظ. پتھر سے نیچے آ گئے. قصہ تمام. آج کنزیومرزم کا زمانہ ہے. کنزیومرزم جتنا زیادہ کنزیوم کریں، جتنا زیادہ مصرف کریں، اتنی اس کی ویلیو بڑھ. بعض افراد ہے نماز کیا بیچتی ہے، اور بس محرم کے مجلسیں کافی ہیں. مجلسیں کافی ہوتی تو یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیوں آئے جہنم میں؟ مجلسوں کی عظمت ہے، ثواب ہے، اجر عظیم ہے، مگر نماز کے ہمراہ، نماز کے ساتھ، نماز کو چھوڑ کے نہیں. نماز کو چھوڑ کے نہیں. لم نکو من المصلین. کیوں جہنم میں آئے ہو؟ وجہ کیا ہے؟ ہم لوگ چونکہ نماز نہیں پڑھتے تھے. دوسرا جرم کیا تھا؟ لم نکو نطعم المسکین. غریبوں کو، محتاجوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، خود کھانا کھا کے سو رہتے تھے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں تھی. تھا ہمارے پاس، دے سکتے تھے. مدد ایک دفعہ ہے نہیں، وہ بات نہیں ہو رہی ہے. ہے ہمارے پاس، کر سکتے ہیں. 10 خاندانوں کی کفالت کر سکتے ہیں، مگر نہیں کرتے. لم نکن نطعم المسکین. غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. یہ سبب ہوا. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. دین و مذہب کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے. وہ مذاق اڑاتے تھے، ہم بھی ہنس دیتے تھے. وہ نماز کا مذاق اڑاتے تھے، ہم نماز کا دفاع نہیں کرتے تھے. پڑھتے تو تھے نماز، دفاع نہیں کرتے تھے. ارے یار کہنے دو، کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا نظریہ ہے، ان کا نظریہ یہی ہے. ائمہ کا یہ جو ہے مذاق اڑا رہے ہیں، دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں. ہماری صحت پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. ہم لبرل بن جاتے ہیں. اور ٹھیک ہے، آزادی ہر ایک کو بولنے کا. اچھا اگر آپ کے ماں باپ کو کوئی گالیاں دینے لگے تو پھر بھی آپ چپ رہیں گے؟ پھر بھی آپ یہی کہیں گے؟ اب زبان کی آزادی ہے، اسپیچ کی آزادی ہے، فریڈم آف اسپیچ، کچھ بھی کر لو. ہماری صحت پہ اثر ہی نہیں ہو رہا ہے. وہ پیغمبر کے کارٹون بنا رہا ہے، ہمارے پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوتا.
کن نخوض مع الخائضین، ان لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا تھا، دوستانہ تھا جو دین خدا کا مذاق اڑاتے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، گنتی تو قیامت کی کر لیتے تھے، جب پوچھتے تھے اصول دن کتنے تو کہہ دیتے تھے 5 اور 5ویں قیامت، لیکن عملی زندگی ہماری ایسی تھی گویا قیامت ہے ہی نہیں۔ اگر قیامت کے یقین ہو جائے، پیغمبر فرماتے لو کنتم توقنون بخیر الآخرۃ وشرھا کما توقنون بخیر الدنیا وشرہ لآثرتم طلب الآخرہ، اگر تمہیں دنیا کے آخرت کے نفع و نقصان کا ویسا ہی یقین ہو جاتا جیسا دنیا کے نفع و نقصان کا یقین ہے، تو تم ہمیشہ آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتے۔ دنیا کے پیچھے اگر بھاگ رہے ہو، آخرت کو چھوڑ رہے ہو، وجہ یہ ہے کہ دنیا کے نفع و نقصان کا یقین ہے، آخرت کا بس گنتی گن لیتے ہیں۔ ابھی میں گیا ہوا تھا، یہ جو ہے سفر پر کچھ نوجوان لڑکے بیٹھے تھے، چل رہا تھا سوال جواب کا سلسلہ، تو مثلا بات چل رہی تھی، یہ جو ہے غصے پہ بات چل رہی تھی، فیملی کے ساتھ جھگڑا ہو جاتا ہے، بیوی کے ساتھ جھگڑا ہو جاتا ہے، اور غصہ ہم سے غصہ برداشت نہیں ہو پاتا، کنٹرول نہیں کر پاتا میں غصے کو، چاہتا تو ہوں مگر کنٹرول نہیں ہو پاتا۔ میں جانتا ہوں کہ اچھی بات نہیں ہے مگر ہو نہیں پاتا۔ میں نے کہا دیکھو بھیا، آج کل تو سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے، بعض ملکوں میں شروع بھی ہو چکا ہے، جہاں میں اگر فرض کیجئے کہ مودی سرکار ایک چپس آپ کے بدن میں ڈال دے، اور اس چپس کے ذریعے سے آپ کو وہ کنٹرول کرتا رہے کہ آپ کیا بول رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اور پھر مودی سرکار یہ بھی کہہ دے کہ اگر آپ اس مہینے غصہ نہیں کریں گے تو آپ کو 1,00,000 روپیہ دیں گے۔ اگرچہ وعدہ مودی سرکار کا ہے، یاد رکھیے گا، جملہ بھی ہو سکتا ہے بعد میں، یہ اس کے جملہ ہونے کا بھی امکان ہے۔ اگر مودی سرکار کہہ دے ہم 1,00,000 دیں گے اگر آپ نے اس پورے مہینے میں غصہ نہیں کیا، اور اگر غصہ کر دیا تو 6 مہینے کے لیے ہم جیل میں آپ کو ڈال دیں گے۔ اب مجھے بتاؤ کہ تمہیں غصے پہ قابو آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کہ نہیں، پھر تو غصہ نہیں آئے گا، پھر تو قابو کر لیں گے۔ میں نے کہا وہ شخص جس کے وعدے کا کوئی یقین نہیں ہے، اس کا تو یہ عالم ہے، اور وہ خدا، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے، اس کا وعدہ جملہ نہیں ہوتا ہے، اس کا وعدہ واقعاً وعدہ ہوتا ہے، جو وعدہ کر لیا ہے وہ دے کر کے رہے گا۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، ذرہ برابر بھی اگر نیک کام کرو گے تمہیں اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ اس نے اگر کہا ہے حلم اور بردباری کا یہ ثواب ہے، غصے پہ قابو پا جانے کا یہ ثواب ہے، غصے میں دیکھو گھر کے اندر فتنہ و فساد جھگڑے پیدا کرنے کا یہ نقصان ہے، اگر یقین ہوتا تمہیں قیامت پر، اللہ پر، رسول کے اوپر، تو کبھی یہ نہ کہتے کہ ہم سے برداشت نہیں ہو پاتا۔ کنٹرول کرنا تو چاہتے، ہو نہیں پاتا ہے، ناممکن ہے یہ۔ پیغمبر فرماتے اگر تمہیں یقین ہوتا، کہتے کننا نکذب بیوم الدین، زبان سے تو ہم کہتے تھے اصول دین 5، اول توحید، 5ویں قیامت، لیکن عملی زندگی میں اس طرح سے زندگی بسر کرتے تھے جیسے جنت ہے ہی نہیں۔ اگر یہ جملہ ہمیں یاد رہتا، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر برائی کرے گا اسے سزا ملے گی، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا اسے انعام ملے گا۔ تو پھر یہ حشر نہ ہوتا جو آج ہے۔ یہ 4 چیزیں تھیں ہماری جس کی بنا پر ہم جہنم میں آ گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ نماز کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ نماز نہ پڑھنے کا جہنم میں جانے کا سبب کیا ہے؟ نماز نہ پڑھنا۔ جہنم میں جانے کا سبب کیا ہے؟ غریبوں کی مدد نہ کرنا۔ جہنم میں جانے کا سبب کیا ہے؟ دین کا مذاق اڑانے والوں سے یارانہ قائم کرنا۔ جہنم میں جانے کا سبب کیا ہے؟ عملاً قیامت کا انکار کرنا۔ کیوں انکار کرتے تھے قیامت کا؟ عملاً کیوں یہ دین کا مذاق اڑانے والوں سے یارانہ قائم کرتے تھے؟ کیوں نماز نہیں پڑھتے تھے؟ کیوں پیسہ ہونے کے باوجود غریبوں کی مدد نہیں؟ راز کیا ہے؟ اس کا راز بھی انہوں نے بیان کیا، بتا دوسرے سورے میں اس کا جواب ہے، لو کننا
نسمع او ناقل ما كنا من اصحاب السعیر، اگر ہم نے خود دین کے بارے میں تحقیق و جستجو کی ہوتی یا جن لوگوں نے تحقیق کی ہے ان کے نتائج کو سنا ہوتا، ان کی باتوں کو سن کر کے اس پر عمل کیا ہوتا، تو آج ہم آتش جہنم میں نہ چل رہے۔ نعمتیں تو اللہ نے ہمیں دے دی ہیں، نعمت توحید، نعمت نبوت، نعمت امامت، انہیں سمجھنا ضروری ہے۔ سمجھنے کا دو طریقہ میں نے عرض کیا، ایک ہے تحقیق، دوسرے تحقیق کرنے والوں کی تحقیق سے استفادہ کرنا۔ دو ہی راستے ہمارے پاس ہیں، ان میں سے دو میں سے کوئی ایک کام کرنا ہر چیز سے زیادہ اہم اور واجب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ہادیوں کو اسی لیے بھیجا تھا نا، یہ بتا پیغام توحید دینے کے لیے، سمجھانے کے لیے کیا ہے توحید، کیا ہے قیامت، کیا ہے فلسفہ نبوت، یہی تو بیان کرتے تھے۔ پورا معرکہ کربلا اسی کے ارد گرد تو ہے نا۔ امام حسین نے کربلا میں کیا سکھایا تھا، کیا بتایا تھا؟ امام حسین کی شہادت کے بعد جو اسیر کر لیے گئے تھے، اسیروں نے کیا پیغام دیا؟ جناب زینب کا خطبہ کس مرکز کے ارد گرد گھوم رہا تھا؟ امام سجاد کا خطبہ کیا ہمیں سکھا رہا تھا، کیا بتا رہا تھا؟ سوائے دین شناسی کی کچھ اور بھی ہے؟ اتنی ساری مصیبتیں، اتنی ساری مشکلیں اگر شہدائے کربلا اور اسیران کربلا نے اگر برداشت کی ہے، شہداء کی مصیبتیں ایک طرف ہیں اور اسیروں کی مصیبت شہداء سے کم نہیں ہیں۔ شہداء کربلا کی مصیبت تو عصر عاشورہ ختم ہو گئی۔ عصر عاشور تک اگر شہداء کربلا پیاسے تھے تو اسرائے کربلا بھی تو پیاسے تھے نا ان کے ساتھ۔ شہداء کربلا کی مصیبتوں میں اسرائے کربلا شریک، مگر اسیران کربلا کی مصیبت اس کے بعد بھی قائم ہے۔ پیاسے تھے، بہت بڑی مصیبت ہے شہداء کربلا، لیکن عصر عاشور تک ان کی مصیبتیں ختم ہو گئیں۔ ادھر شہید ہو کر کے زمین پر گرے، ادھر حوض کوثر سے رسول خدا نے ان کو سیراب کر دیا۔ لیکن جو باقی رہ گئے، جو اسیر کیے گئے، ان کی پیاس کب ختم ہوئی؟ خدا ہی بہتر جانتا ہے کب انہیں پانی ملا ہے۔ ہمیں تو یہ کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، ہر منزل پر پیاسے ہی نظر آتے ہیں۔ جناب زینب بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں، امام سجاد کہتے پھوپھی اماں آپ عالمہ غیر معلمہ ہے، بحمداللہ آپ کو سکھانے اور بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر پھوپھی اماں میں کہے بغیر بھی نہیں رہ سکتا۔ پھوپھی اماں نماز کھڑے ہو کے پڑھی جاتی ہے، بیٹھ کے نہیں۔ عجب جواب دیتی ہے زینب کبریٰ، اے بیٹا سید سجاد، یزید کے یہاں سے جو کھانا پانی آتا ہے اتنا کم ہوتا ہے کہ بچے بھوکے اور پیاسے رہ جاتے ہیں۔ اے بیٹا میں اپنے حصے کا کھانا پانی بھی بچوں کو دے دیتی ہوں، بیٹا مسلسل بھوک اور پیاس نے مجھے اتنا کمزور بنا دیا ہے، اب کھڑے ہو کر کے مجھ سے نماز نہیں پڑھی جاتی۔ اجرکم اللہ۔ قافلہ چل رہا ہے، کوفے سے شام کی جانب قافلہ رواں ہے، ایک جگہ شمر نے پڑاؤ ڈالا ہے، شدید گرمی پڑ رہی ہے۔ شمر نے اپنے سپاہیوں کے لیے تو خیمے لگا دیے ہیں، خیمے کے سائے میں اس کے سپاہی بیٹھے ہیں، لیکن اہل بیت اطہار کو جلتی ہوئی زمین پر سورج کی شعاؤں کے نیچے جہاں براہ راست سورج کی شعاع، سورج کی دھوپ پڑ رہی ہے، وہاں پر اہل بیت بٹھا لے گئے ہیں۔ غضب کی گرمی پڑ رہی ہے، شمر نے حکم دیا لشکر والوں کو پانی پلانے کا، مشکیزے کے دہانے کھولے جا رہے ہیں، پانی بانٹا جا رہا ہے۔ سکینہ ایک دفعہ پھوپھی کے پاس آتی ہے، پھوپھی اماں اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بھی شمر سے تھوڑا سا پانی مانگ لوں۔ اے عزیز و زینب کا دل تو نہیں چاہتا کہ بھائی کے قاتل کے پاس سکینہ کو پانی کے لیے بھیجے، مگر زینب کرے بھی تو کیا کرے؟ ارے سکینہ کو پانی پلانے والا سقا فرات کے کنارے بازو کٹائے سو رہا ہے۔ زینب نے بادل ناخواستہ سکینہ کو اجازت دے دی۔
سکینہ خالی کوزہ لیے ہوئے شمر کے پاس آتی ہیں، اے شمر پیاس سے ہمارا کلیجہ چھلنی ہوا جا رہا ہے، تھوڑا سا پانی ہمیں بھی دے دے۔ شمر نے کوئی جواب نہ دیا، بچی کچھ دیر تک تو کھڑی رہی، پھر سوچا جب اپنوں کو پانی پلا لے گا تو ہمیں دے گا۔ بچی ایک گوشے میں جا کر کے بیٹھ گئی۔ جب شمر سب کو پانی پلا چکا، دوبارہ سکینہ شمر کے پاس آئی، اے شمر تھوڑا سا پانی مجھے بھی دے دے۔ عزیزو شمر نے مشکیدہ اٹھایا، دہانہ کھولا، سکینہ سمجھی شاید مجھے پانی دینا چاہتا ہے، بچی نے اپنا کوزہ آگے بڑھایا، شمر نے سکینہ کے کوزے میں پانی ڈالنے کے بجائے سارا پانی زمین پہ بہا دیا۔ ارے سکینہ زمین پہ لوٹنے لگی، اے چچا عباس، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ معبود صدقے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم اپنی اخروی زندگی کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے، اپنی روحانی غذا کے حصول کے لیے توحید و نبوت و امامت جیسی نعمتوں کو سمجھنے سیکھنے کی اللہ ہمیں توفیق عنایت فرما۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، شیعیان حیدر کرار، محبان اہل بیت اطہار، زائران سید الشہداء، عزاداران مظلوم کربلا، جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، مراجع کرام اور رہبر معظم انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکے۔ اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من عوانہ و انصارہ۔